السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی میری کہانی ہے مقدر کی سیاہی۔ ماجدہ جب چھوٹی تھی تو باپ فوت ہو گیا۔ چچا چچی اسے اپنے گھر لے آئے۔ اس کی بیوہ ماں جوان تھی، وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی تو گاؤں میں رواج کے مطابق اس کی دوسری شادی کر دی گئی۔ یوں ماں اور بیٹی جدا ہو گئیں۔ اب ماجدہ اپنے چچا اور چچی کے رحم و کرم پر زندگی کے دن گزارنے لگی۔ جب وہ 16 برس کی ہو گئی، خوب رنگ روپ نکالا، گاؤں میں اس کی خوبصورتی کا چرچا ہونے لگا۔ شمشیر گاؤں کے زمیندار کا بیٹا تھا، وہ بھی ایک خوب رو نوجوان تھا۔ میٹرک کے بعد کالج میں تعلیم حاصل کرنے شہر چلا گیا۔ جب چھٹیوں میں گھر آیا تو اکثر کھیتوں میں سیر کو نکلتا۔ تب ماجدہ بھی کھیتوں میں کام کرنے جاتی۔ وہ ماجدہ کو کن آنکھوں سے دیکھتا جن میں پسندیدگی کے جذبات ہوتے۔ جب کبھی شمشیر کا سامنا ہوتا وہ شرما جاتی۔ دونوں بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے لیکن اب بات نہ کرتے تھے۔ دیہات کی کھلی فضا میں پرورش پانے والی لڑکیاں پردے کی پابندی سے آزاد ہوتی ہیں۔ بچپن میں سبھی بچے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے آشنا ہوتے ہیں۔ بڑے ہو کر معاشرتی پابندیاں معصوم زمانے کے ان ساتھیوں کو جدا کر دیتی ہیں۔ یہی حال ماجدہ اور شمشیر کا تھا۔ وہ اب زمانے کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ دل ابھی تک ایک دوسرے کے لیے بچپن کی خوشگوار یادوں سے معمور تھے۔ وقت نے کچھ مواقع دیے، دونوں کو بات چیت کا موقع ملا تو ایک دوسرے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ یوں وہ اب لوگوں کی نظروں سے چھپ کر باتیں کر لیتے تھے۔ ایک دن دونوں ندی کنارے باتیں کر رہے تھے کہ ایک عورت نے دیکھ لیا اور جا کر ماجدہ کی چچی کو بتا دیا کہ اپنی لڑکی کی خبر لو، کچھ پتہ بھی ہے کہ تباہی تمہارے گھر پر منڈلا رہی ہے۔ زمیندار اور مزارع کا بھی کبھی میل ہوا ہے۔ ماجدہ کی چچی نے شوہر سے کہا، تھوڑی سی عزت ہے ہم غریبوں کی، وہ بھی تمہاری بھتیجی مٹی میں ملا دے گی۔ اس دن ماجدہ گھر آئی تو چچا نے اس سے خوب مارا اور اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ انہی دنوں ایک دور کے رشتہ دار کا پیغام ماجدہ کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس شخص کا نام احسان تھا۔ احسان ماجدہ سے عمریں کافی بڑا تھا، محنتی آدمی تھا، اپنی محنت سے ٹھیکیدار بن گیا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی، 2 بیٹے تھے۔ اس کی خوشحالی دیکھ کر ماجدہ کے چچا نے یہ رشتہ فوراً منظور کر لیا اور جھٹ پٹ بھتیجی کی شادی احسان سے کر دی۔ ماجدہ کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہ دیا گیا۔ اس کے سارے خواب کنا چور ہو گئے۔ وہ روتی سسکتی اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ شمشیر دل سے ماجدہ کا گرویدہ تھا۔ اس سے ماجدہ کی شادی کا بہت دکھ ہوا۔ وہ بے بس تھا، باپ کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا۔ ماجدہ کا گھرانہ اس کے ہم پلہ نہیں تھا، اس لیے وہ مایوس ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ ماجدہ کا شوہر عمر رسیدہ تھا، دونوں کا جوڑ نہ تھا۔ وہ شوہر کو ذہنی طور پر قبول نہ کر سکی مگر بیزاری کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ زبردستی اس کے گھر میں گزارا کرنے پر مجبور تھی۔ تاہم اسے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنے چچا اور چچی سے بھی نفرت ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ اب چچا اور چچی سے ملنے نہ جاتی تھی۔ تاہم احسان اچھے دل کا مالک تھا، وہ ماجدہ کا خاص خیال رکھتا تھا۔ جانتا تھا کہ بیوی اس کو پسند نہیں کرتی اور آزاد رہتی ہے، تبھی اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ سال بعد ماجدہ نے بیٹی کو جنم دیا جس کا نام آشما رکھا گیا۔ بالکل صورت شکل میں ماں پر تھی۔ لوگ کہتے بڑی خوبصورت ہے، اللہ البتہ نصیب اچھے کرے۔ مجھے پا کر ماجدہ یعنی میری ماں اپنے غم بھلانے لگی۔ وہ مجھ سے دل بہلانے کی کوشش کرتی۔ 4 سال میں 2 اور بچوں کو جنم دیا۔ اب وہ 5 بچوں کی ماں تھی کہ 2 سوتیلے بیٹے بھی پہلے سے موجود تھے۔ میرے ان سوتیلے بھائیوں میں سے ایک کا نام سہیل اور دوسرے کا نام ریاض تھا۔ یہ چھوٹے ہی تھے جب میری ماں سے ان کے والد نے شادی کی تھی۔ میں اپنے والدین کے شفقت کے سائے تلے پلی بڑھی۔ میرے یہ سوتیلے بھائی جو ماں کی ممتا سے بچپن میں محروم ہو گئے تھے، وہ میری ماں کو اپنی ماں جانتے تھے۔ ہم تینوں چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے، ہم بھی ان سے پیار کرتے کیونکہ ہم سب کا باپ ایک ہی تھا۔ بے شک مائیں الگ الگ تھی۔ میں 16 برس کی تھی جب والد صاحب ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میری ماں کی زندگی میں ٹھہراؤ آ چکا تھا۔
ایک بار پھر ابا کی وفات سے بھونچال آ گیا اور گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ ابا کی وفات کے 6 سال بعد ایک دن اماں اسی گاؤں گئیں تو وہاں ایک شادی میں ان کا سامنا شمشیر سے ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ دونوں نے جدائی کے زمانے کا حال ایک دوسرے کو کہہ سنایا۔ ماجدہ اب بیوہ تھی اور شمشیر کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے میری والدہ سے کہا، قدرت نے ہمیں ایک بار پھر جائز طریقے سے ایک ہو جانے کا موقع دیا ہے، کیوں نہ ہم شادی کر لیں؟ امی نے جواب دیا، شمشیر یہ ممکن نہیں ہے، میرے بچے ہیں اور 2 بیٹے بڑے ہو چکے ہیں، وہ اب کبھی مجھے شادی کی اجازت نہیں دیں گے۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو، وہ تمہارے سوتیلے بیٹے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں تو خود کو سنبھال لیں گے، تم مجھ سے نکاح کر لو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ غرض اسی نے اس قدر اصرار کیا کہ میری ماں پر اس امر پر راضی ہو گئی۔ شاید وہ سوچتی ہو کہ شمشیر مالدار ہے، اس کے ساتھ شادی ہو گئی تو ہم 3 چھوٹے بچوں کو سہارا مل جائے گا۔ ماں کو خدشہ تھا کہ بیٹی جوان ہے اور دونوں چھوٹے لڑکے بھی خاصے سمجھدار ہو چکے ہیں، وہ بھی بڑے بھائیوں کا ساتھ دیں گے، تب میں کیا کروں گی؟ تاہم شمشیر نے یہ کہہ کر نکاح پر راضی کر لیا کہ فی الحال بچوں کو ان کے باپ کے گھر رہنے دو، جب ہم نکاح کر لیں گے تو پھر ان کو کسی طرح سمجھا بجھا کر لے آئیں گے۔ گھر آ کر میری ماں نے اپنی ضرورت کا کچھ سامان باندھا اور 1-2 دن وہ صبح ہی صبح یہ کہہ کر چلی گئی کہ کچھ دن کے لیے ساتھ والے گاؤں ایک رشتے کی پھوپھی کے پاس جا رہی ہوں، وہ بیمار ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، جلد لوٹ آؤں گی۔ پہلے میری کچھ سمجھ میں نہ آیا، جب غور کیا تو سمجھ گئی کہ ماں نے کچھ دیر شمشیر کے ساتھ باتیں کی تھی، ایک آدھا جملہ میرے کان میں بھی پڑا تھا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔